اس کو چومنا شروع کر دیتے ہیں۔ محرم گھوڑا ایک لے آتے ہیں، اس پہ کپڑے ڈال دیتے ہیں، کپڑا ڈال کے اس گھوڑے کے قدم چوم رہے ہوتے ہیں۔ شیعہ ہی کافر ہیں، شیعہ اپنی عورتوں کو ساتھ لے کے جلوس میں لے کے چلتے ہیں۔ وہاں وہ جو شیعہ ہیں نوجوان، وہ عورتوں کو دیکھ کے جذبات میں آتے ہیں، زور زور سے ماتم کرتے ہیں، سنگل مارتے ہیں، شیعہ ہی کافر ہیں۔ یہ وغیرہ وغیرہ ساری چیزیں ہر مقام پہ، محفل میں، ہر جگہ پہ یہی ڈوزیں دی جاتی ہیں کہ شیعہ ہی کافر ہیں، شیعہ ہی کافر ہیں۔ شیعوں میں برے لوگ بھی ہوں گے، لیکن خدا را یہ سوشل میڈیا کا وہ ہے کہ سب کو بے نقاب کر رہے، سب کے وہ دکھا رہے کہ اندر سے سب کون کون کیا کیا ہیں۔ یہ بھی نہیں ہے ضروری، جو آپ ویڈیو میں مجھے دیکھ رہے ہیں نا، میرے پیچھے جو ویڈیو دیکھ رہے ہیں، یہ ضروری نہیں کہ سارے مسلک والے ایسے ہیں، لیکن اچھے برے لوگ ہر جگہ میں ہوتے ہیں۔ میرے اہل تشیع مسلک میں بھی یہی ہے۔ خود مجھے ایک بندے نے کہا، میں اس کو کہا کہ میں جمعہ نماز پہ جا رہا ہوں، انہوں نے کہا جا اگر کوئی فائدہ دیتے، جمعہ نماز تو ہے نہیں۔ کیوں نہیں ہے بھائی؟ کیا قرآن مجید میں سورہ جمعہ نہیں ہے؟ کیا جمعہ پڑھنا وہ نہیں ہے؟ خدا را یا دوسرا یہ سوال اکثر ہوتا ہے، ایک عالم دین نے بڑا اس کا خوبصورت جواب دیا۔ کسی عالم دین پہ سوال کیا کہ نماز افضل ہے یا عزاداری؟ انہوں نے کہا ان میں سے آپ ایک چھوڑنا چاہتے ہیں، دونوں چیزیں لازم ملزوم ہیں، نماز بھی عزاداری بھی۔ میری اپنی ذاتی رہے، جو شیعہ بھی وہی ہے جو نماز کو بھی اہمیت دے، عزاداری کو بھی اہمیت دے، وہی شیعہ ہے۔ باقی رہی بات عورتوں کو ساتھ لے جانا، یہ آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں، کیا ان کے ساتھ عورتیں نہیں؟ ان کو کس چیز کا جذبات ہو رہے ہیں؟ سجدہ ریزی نہیں کر رہے۔ آپ اس پہ کوئی الزام لگائیں گے؟ کبھی کسی نے بولا ہے صرف شیعہ کافر ہیں؟ یہ جو آپ منظر دیکھ رہے ہیں سارے، یہ کیا ہیں؟ اللہ پاک غریب کے رحمت کرے۔ ریاض انشارت والوں کو وہ ایک دلیل دیتے تھے کہ میں گیا ہوں بازار میں نے کپڑے خریدے ہیں، اپنے اس تھان سے تھوڑا سا ٹکڑا کپڑے کا بچ گیا ہے، تو میں نے دکاندار کو بولا کہ یہ ٹکڑا بھی مجھے دے دے، میں قرآن مجید کا غلاف بناؤں گا۔ تو دکاندار نے کہا اگر قرآن پاک کا آپ نے غلاف بنانا ہے تو یہ آپ فری میں لے جائیں۔ میں وہ گھر لے آیا، وہ ٹکڑا میں نے اٹھا کے قرآن مجید کے غلاف بنا دیا، اور اپنے کپڑے جا کے میں نے درزی کو دے دیے۔ اب وہ کپڑے میں نے پہنے ہوئے، میرے گھر میں ایک جو بھی قرآن مجید کی تلاوت کے لیے قرآن مجید اٹھاتا ہے، پہلے اس کا بوسہ دیتا ہے۔ میرے کپڑے کا تو کسی نے بوسہ نہیں دیا، ایک ہی رنگ کا کپڑا ہے، ایک ہی دکان سے ہے، ایک ہی بندہ لے کے آنے والا ہے، لیکن اس کو کیوں چومتے ہیں؟ کیونکہ اس کی نسبت بڑھ گئی ہے۔ ہم اہل تشیع اس لیے علم کو چومتے ہیں، خود بے شک ہم خود تیار کرتے ہیں، لیکن اس کو اس لیے چومتے ہیں کہ اس کی نسبت بڑھ گئی ہے۔ الزام لگانے سے تھوڑا آپ ارد گرد دوسرے ماحول پہ بھی دیکھ لیا کریں۔ صرف یہی ہوتا ہے پروپیگنڈا، یہی ہوتا ہے شیعہ ہی سب سے بدتر ہیں، شیعہ ہی کافر ہیں، شیعہ بدعتی ہیں۔ تو یہ میرے بھائی یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ ویڈیو میں تقریباً آپ دیکھتے رہے ہوں گے، دیکھ رہے ہیں۔ اور ایک الزام ہوتا ہے جو یعنی کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ شیعہ حج پہ نہیں جاتے۔ میرے اپنے بیٹے نے مجھ پہ سوال کر دیا، میرا بیٹا بہت چھوٹا تھا، چھوٹا کامران، تو میرا ایک دوست حج سے ہے، تو میں نے کہا ان کو چلے مبارکباد دیں، تو میرے بیٹے نے کہا بابا وہ شیعہ نہیں؟ میں نے کہا ہاں شیعہ ہے۔ کہتے بابا وہ سکول میں تو کہتے شیعہ حج پہ نہیں جاتے۔ وہ خدا را یہ نفرت ختم کریں، بچوں کے ذہن میں یہ نہ ڈالیں، یہی چیزیں تو آپ کو جہنم تک لے جائیں گی جو آپ نفرت پھیلا رہے ہیں۔ اچھے برے لوگ شیعوں میں بھی ہیں، ہر مسلک میں ہیں، لیکن آپ ان کو ہی سب پہ یہ لیبل نہیں لگا سکتے کہ یہ ہے شیعہ۔ کس نے کہا نہیں؟ دوسرا یہ لیبل ہوتا ہے کہ شیعوں کے حافظ نہیں ہیں۔ آخر ویڈیو کے آخر میں آپ دیکھنا، جو ایک میرے دوسرے مسلک سے میرا بھائی ہے، عالم دین ہے، مفتی صاحب، وہ اپنے آپ کو لکھواتا ہے، آپ کو ان کے باتوں سے اندازہ ہو جائے گا کہ یہ کتنا حافظ ہے یا کتنا مفتی ہے، یہ اس کے ساتھ مناظرہ کیوں نہیں کر رہا، ان کی باتوں سے آپ کو پتہ چلے گا یہ بھی کیا ہے۔ ہر بندہ لکھنے والا حافظ نہیں ہوتا۔ اب تو ہر چیز اوپن ہو گئی ہے، جب سے یہ فیس بک، یوٹیوب، یہ سب چیز آئی ہیں نا، سب ہر کسی کو کھول کے رکھ رہا ہے۔ آپ یوٹیوب پہ چلے جائیں، آپ دیکھیں شیعت میں حافظ قرآن ہے نہیں ہے۔ آپ ویڈیو دیکھتے ہوں گے، پہلے تو یہی میسج دیا جاتا تھا، یہی بچوں کے اگلی نسل میں یہی چیزیں منتقل کی جا رہی تھی کہ شیعہ حج پہ نہیں جاتے، شیعہ مکہ مدینہ نہیں جاتے۔ الحمدللہ سوشل میڈیا وہ دکھا رہا ہے
अल्हम्दुलिल्लाह दिखा रहा है कि इनके हाफिज भी हैं, इनके मुफ्ती भी हैं, इनके मनाजिर भी हैं, इनके खुदारा जिस भी मसलक से आप ताल्लुक रखते हैं उसी मसलक पे कायम रहें, दूसरे के बारे में बोझ ना डालें, दूसरे के बारे बुराइयां ना करें। जब यही मनाजरे होते हैं, आप जब से ये पाकिस्तान में तमाशा लगा हुआ है, आप खुद देख रहे हैं, उधर से हुकूमतों की एजेंसी ने इधर लगाया हुआ है, यूट्यूब खोले सारे मनाजरे ही मनाजरे हैं। आपके पास भी किताबें हैं, हमारे पास भी किताबें हैं, आपके पास आपको कौन सा फरिश्ता जाके बताया जाता है, या आपके जो आलिम या मुफ्ती या जो भी बैठे हैं इनको कोई फरिश्ता आके बता, उनके भी पास किताबें हैं, हमारे पास भी किताबें हैं। जिस मसलक से उस मसलक के मुताबिक तो रहो। अगर अहले तशय्युह है तो अहले तशय्युह अगर नमाज नहीं पढ़ता, मेरे ख्याल में वो अहले तशय्युह ना कहलाए, क्योंकि इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम का फरमान है कि मुझे अल्लाह पाक ने ज़ैनुल आबिदीन का लक़ब दिया है, यानी कि आबदों की जीनत। लेकिन वल्लाह आलम मेरी जीनत भी मेरी फूफी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा है, जिसने इतने मसाइब के बावजूद नमाज तहज्जुद तक कज़ा नहीं की। हो अहले तशय्युह नमाज ना पढ़े, हो अहले तशय्युह सूटे लगाए, हो अहले तशय्युह चर्स पिए, नशा कर रही है, और फिर मेरी मजाल मैं किसी को टिकट नहीं दे रहा जन्नत जहन्नम की, लेकिन ये वो नहीं है। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम से किसी ने पूछा कि मौला हमें कैसा वो होना चाहिए कि हम लोगों को पता चले कि हम मोहम्मद वाले, मोहम्मद के मानने वाले हैं। तो मौला जाफर सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अपना किरदार ऐसा पैदा करो ताकि उनको आपकी सीरत से, आपके किरदार से, आपके हुलिये से लोगों को पता चल जाए ये सीरत तैयबा मोहम्मद वाले मोहम्मद पे चलने वाला है। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना, प्यारा सा कमेंट्स करना। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक खुदा हाफिज़। या अली अलैहिस्सलाम। लैपटॉप नहीं खेला जाएगा, किताब की बात है। इनके किसी भी उसूल के अंदर लैपटॉप नहीं है, इनके किसी भी जो है वो मसादिर के अंदर लैपटॉप नहीं है, तो ये लैपटॉप नहीं खेलेंगे। आज मुनाजरा होगा, ये भी किताब सामने रखेंगे, मैं भी किताब सामने रखूंगा। तो कैमरा क्यों सामने रखा है ना? कैमरा क्यों सामने रखा है? लैपटॉप बुरी चीज है तो कैमरा सही है, माइक्रोफोन सही है, बिजली सही है। पाकिस्तान आजा फिर क्यों? हाँ, बिजली सही है, माइक्रोफोन सही है, लैपटॉप गलत है भाई। वाह जी वाह। किताब लाएं ना, किताब लाएं, लैपटॉप के सामने नहीं बैठेंगे। लैपटॉप भी नहीं दिखाऊंगा मैं, किताब दिखाऊंगा। शेख साहब आपको उर्दू नहीं समझ आ रही? किताब दिखाऊंगा। क्या कह रहा हूँ मैं आपको? किताब दिखाऊंगा। और मेरी बारी ना 5 मिनट है, इसको क्यों खोल दे? भाई पहले तय तो कर लो ना। अली भाई इतनी क्या जल्दी पड़ी है? तय कर लो ना पहले। और मैंने कह दिया कि मैं किताब दिखाऊंगा भाई। अगर किताब नहीं दिखाया तो किताब से दिखाएंगे, किताब से नहीं। उसको उर्दू नहीं समझ आ रही। छोड़ के चले जाइए, किताब से नहीं दिखाया बराबरी नहीं हुई। आप समझो ना, किताब दिखाएंगे भाई। गजल दे रहा है, वो कहता मैं किताब दिखाऊंगा, वो कहता मैं किताब दिखाऊंगा। मैं कहता हूँ किताब से देख के पढ़ेगा, किताब का बाप निकालेगा, किताब का सफा किताब ही से देख कर पढ़ेंगे। सफा दिखाएंगे, प्रिंट दिखाएंगे, सब कुछ दिखाएंगे भाई। सफा प्रिंट उसका लफ्ज के देख के पढ़ेंगे भाई। मुझे हिफ्ज तो नहीं है, मैं हमेशा देख के पढ़ता हूँ। अली भाई आपकी बिल्कुल आवाज नहीं आ रही। आवाज आ रही 5 मिनट बाद भाई आपकी आवाज बिल्कुल नहीं आ रही। 5 मिनट बाद ज्यादा मौलवी इसकी जो हशर हुए ना सडन। भाई मैं किताब दिखाऊंगा आपको। सब स्टार्ट तो कर लेने दे उन्हें, उन्हें 5 मिनट पूरे कर लेने दे, फिर आप जो अली भाई 5 मिनट पूरे होंगे यार। 5 मिनट कौन से पूरे नहीं होते? 5 मिनट होंगे, लेकिन मेरी बात को अंडरस्टैंड करें। एक बंदा सिर्फ लैपटॉप छोड़ रहा है। लैपटॉप से नहीं, किताब से कह रही है। अभी कह रहे हैं किताब दिखाएंगे आपको भाई।